اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ تہجد عشق ہے، تہجد سکون ہے، تہجد مقبولیت کی راہ ہے، تہجد معجزوں کی راہ ہے، تہجد تو اللہ سے عشق کا ثبوت ہے۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا بھی اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں دل لگا کر سنو۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ جب انسان خود سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو دوسروں سے خاموشی اختیار کرنے لگتا ہے۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا انسان کے وقار میں کمی لاتا ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے ڈراؤ۔ خاموشی عقل مند کا زیور اور احمق کا بھرم ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ صبر، خاموشی اور لا تعلقی بہترین انتقام ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ خاموشیاں بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ تو برداشت کیا ہوتا ہے۔ جو انسان تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان کا اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولے جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہے، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلافات زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ خاموشی ایک بہترین عادت ہے، خاص کر تب جب آپ جاہلوں میں گھرے ہو۔ کیا ہماری گہری خاموشی کسی کو یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا؟ کبھی کبھی حق پر رہنے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان روتا نہیں ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ ایک اچھا تعلق ہوا کی طرح ہوتا ہے جو خاموش ہوتا ہے مگر ہمیشہ آپ کے پاس رہتا ہے۔ اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو ایک بہترین عبادت ہے۔ جب احساس خاموش ہو جائے تو ضمیر مر جاتا ہے، اور یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ کہنے کو تو بہت کچھ ہونا مگر خاموش رہنا۔ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات منہ سے نکالے یا خاموش رہے۔ جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاد رکھنا، زبان بند رکھے، آنکھیں اور کان ہمیشہ کھلا رکھے۔ خاموشی آپ کو اپنے مقصد پر
توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ناراض آدمی کو پیار سے خاموش کرو، بیمار انسان کو نرمی سے خاموش کرو، کنجوس کو سخاوت سے خاموش کرو اور جھوٹے کو سچ کے ساتھ خاموش کرو۔ خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بنانے میں مدد دیتی ہے۔ خاموشی آپ کی ذہنی تناؤ کو کم کر کے آپ کو باشعور انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتے، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے، خاموش رہنے کا نہیں۔ خاموشی بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ خاموش رہنا بہت مشکل ہے، لیکن خاموشی بہت بہترین انتقام ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں ہی بہت طاقت رکھتی ہے۔ احمق اپنی بات سے اور عقل مند اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے زیادہ زخم دیتی ہے۔ آپ جتنا خاموش ہوں گے اتنا ہی آپ بہتر سن سکیں گے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کیا نہیں اور کچھ کہا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ خاموشی آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ خاموشی آپ کی ذہنی تناؤ کو کم کر کے آپ کو باشعور انسان بننے میں مدد کرتی ہے۔ خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد کرتی ہے۔ خاموشی آپ کو اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتی ہے۔ لوگ آپ کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں گے، کیونکہ خاموش انسان عام طور پر ایک اچھا انسان ہوتا ہے۔ لوگ آپ پر رعب اور دبدبہ چلائیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ نہیں لڑیں گے۔ لوگ سوچیں گے کہ آپ ایک شرمیلے انسان ہیں۔ لوگ آپ کو ایک متکبر شخص سمجھیں گے۔ لہٰذا کبھی کبھی خاموش رہنا ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت خاموش نہ رہے۔ مزید یہ ہے کہ جب آپ کے اقدار پر حملہ کیا جائے تو خاموش نہ رہے، کیونکہ لوگ آپ کو کمزور اور بزدل سمجھیں گے۔ جب آپ محسوس کریں گے آپ کے الفاظ سے کوئی آپ کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتا تو خاموش رہے۔ جب آپ نہیں جانتے کہ کیا کہنا ہے، اگر آپ کو اپنے خیالات اور بعض پہلو کے بارے میں علم پر شک ہے تو خاموش رہے۔ جب کوئی آپ کی زندگی کے کچھ واقعات جذباتی طور پر سیر کر رہا ہے تو خاموش رہنے کی کوشش کرے۔ جب کوئی دوسرے شخص پر تنقید کیا جا رہا ہو تو آپ کو اس قسم کی منافقت کا حصہ نہیں بننا، اس وقت بھی خاموش رہے۔ جب کوئی غصے اور نفرت میں چیختا ہے اور بڑبڑاتا ہے تو آپ خاموش رہ کر اس شخص کو خاموش کر کے پرسکون کر دیتے ہیں۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ اور تہجد سے کہ تمہاری تعارف بے وجہ تو نہیں ہو رہا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے، جو دکھ چین نہیں لینے دے رہے۔ تہجد ان دکھوں کو جڑ سے مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں اس دنیا کی حقیقت سے واقف کرواتا ہے، کیونکہ ہم اس دنیا کے میلوں میں کھو جاتے ہیں۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا بھی اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔